جگہ ملی۔ جولائی 2000 میں سری لنکا نے سنگر ٹرائنگولر سیریز کی میزبانی کی، جس میں سری لنکا، پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں شریک تھیں۔ ٹیموں نے راؤنڈ روبن لیگ فارمیٹ میں ایک دوسرے کے خلاف 2 میچز کھیلے اور سب سے اوپر آنے والی 2 ٹیمیں جنوبی افریقہ اور سری لنکا فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئیں، جسے سری لنکا نے 30 رن سے جیت لیا۔ سنگاکارا نے 5 جولائی کو گول انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان کے خلاف میچ میں اپنا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور اپنے 45 اوور، جو کہ خراب موسم کی وجہ سے 50 اوور سے کم کر دیے گئے تھے، 164 رن بنائے 8 کھلاڑیوں کے نقصان پہ۔ کمار سنگاکارا وکٹ کیپر کے طور پر کھیل رہے تھے اور انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا جب انہوں نے نوان جوئسا کی گیند پر محمد یوسف کو پہلی گیند پر آؤٹ کر کے ڈک کر دیا۔ سری لنکا کو میچ جیتنے کے لیے صرف 37.3 اوورز کی ضرورت تھی اور انہوں نے 166 فار 5 رنز بنا کر میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا۔ 45 گیندیں باقی رہ گئیں۔ سنگاکارا بیٹنگ آرڈر میں 5ویں نمبر پہ تھے اور انہوں نے 131 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر عمران نذیر کے ہاتھوں رن آؤٹ ہونے سے پہلے 35 رن بنائے۔ ESPN کے کرکٹ رپورٹر چارلی اسٹین نے حیرانگی ظاہر کی کہ کیا سنگاکارا کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے دماغ اور ٹیکنیک دونوں موجود ہیں۔ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے سنگاکارا کو ایک زمینی شخصیت، ذہین اور پختہ، جو صورتحال سے خوفزدہ نہیں اور فوراً ہی ایک فلو اسکوائر ڈرائیو کے ساتھ گیند کھیلنے لگتا ہے، کے طور پر بیان کیا۔ اپنے کیریئر کے دوسرے میچ میں سنگاکارا نے اپنی بیٹنگ سے سب کو متاثر کیا، 85 رنز بنائے اور وہ اس میچ میں مین آف دی میچ بھی قرار پائے اور سری لنکا کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سنگاکارا نے ٹرائنگولر سیریز کے 5 میچوں میں 3 کیچ، 4 اسٹمپنگ کیے اور 199 رنز بھی بنائے، جو ایوریج تھی ان کی 60.33 کی۔ اتنا کافی تھا کہ ان کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف آنے والی ٹیسٹ سیریز میں جگہ دی جا سکے۔ اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف سنگاکارا صرف 23 رن ہی بنا پائے، لیکن ان کی چالاک دماغی نے اور متاثر کن وکٹ کیپنگ نے سب کو متاثر کیا اور سری لنکا نے یہ میچ 1 اننگ اور 15 رن سے اپنے نام کیا۔ 2000 اور 2001 سیزن کے دوران